ہے اربعین حسین اور حسینی لشکر کا، کروڑوں لوگ ہیں سارے لباس سوز میں ہیں، ہر ایک نسل، ہر ایک رنگ، ہر زبان کے لوگ نگاہ روضہ شبیر کے طواف میں ہیں، لبوں پہ ہائے حسینہ غریب ہائے حسین۔ خیال آتا ہے 61ویں سنہ ہجری کا اور اس محرم کا یہی مقام تھا، یہی مقام تھا ایک بندہ خدا جس کا حسین نام تھا، حسین نام تھا جس کا رہے خدا میں ہتھیلی پہ سر اٹھائے ہوئے ہر ایک دور کے انسان کی آبرو کے لیے وہ اپنے دل پہ 72 کے زخم اٹھاتا رہا، وہ اپنے جسم پہ زخموں پہ زخم کھاتا رہا، قدم بڑھاتا رہا، قدم بڑھاتا رہا۔ بس ایک عزم تھا انسان سرخرو ہو جائے، بس ایک دن تھی کہ انسانیت نہ مر جائے۔ انسانیت پہ ہے احسان حسین کا، احسان ہی تو ہے احسان کا صلہ، ہر دل میں یا حسین، ہر دل میں کربلا، بیدار کر دیا جو زمانہ حسین نے، بیدار کر دیا جو زمانہ حسین نے، بے ساختہ تمام زمانہ یہ کہہ اٹھا کہ ہمارے ہیں یا حسین، 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 ہمارے ہیں یا حسین۔ انسانیت کی شان بڑھائی حسین نے، انسانیت بشر کو سکھائی حسین نے، انسانیت کی پیاس بجھائی حسین نے۔ انسان جب حسین کے پیکر میں ڈھل گیا، انسان جب حسین کے پیکر میں ڈھل گیا، انسانیت پکاری و تو عز و منتشا کہ ہمارے ہیں یا حسین، ہر ادب میں ہے حصہ حسین کا، دنیا کی ہر زبان پہ ہے قبضہ حسین کا، انسان سمجھ رہا ہے یہ رتبہ حسین کا، تاریخ کو حسین نے حیران کر دیا، تاریخ کو حسین نے حیران کر دیا، سارے جہاں کے اہل قلم نے یہ لکھ دیا کہ ہمارے ہیں یا حسین، سورے میں ماؤتی کے اللہ نے سنایا، تخلیق کل میں انسان اشرف تجھے بنایا، انسان کا درد دل میں انسان کے اتارا، انسانیت کا مکتب گھر پنجتن کا رکھا، اس گھر نے پنجتن کے ایک شہر کو بسایا، پھر اپنا خون دے کے اس شہر کو سنوارا، یہ شہر نینوا ہے، یہ شہر ماریا ہے، یہ شہر کربلا ہے، یہ شہر کربلا ہے، دل ہے تو کربلا، دل ہے تو یا حسین، دل ہے تو کربلا، دل ہے تو یا حسین، ہمارے ہیں یا حسین، ہمارے ہیں یا حسین۔ انسانیت سمجھنے چلو کربلا چلو، ہاں تھام لو حسین کے دامن کو تھام لو، ہرجان اور حبیب کی صف میں کھڑے رہو، دل ہے تو اب حسین کی آواز کو سنو، فرماتے تھے حسین وہ انسان نہیں ہے، لوٹے جو دل کا چین وہ انسان نہیں ہے، روئے نہ جس کے نین وہ انسان نہیں ہے، ہنس دے جو سن کے بیٹھ وہ انسان نہیں ہے، انسان نہیں ہے، انسان نہیں ہے، انسانیت بچائے وہ انسان ہے، انسان انسان کا دکھ اٹھائے وہ انسان ہے، انسان در سے وفا سکھائے وہ انسان ہے، انسان جو سب پہ رحم کھائے، علم و عمل
بڑھائے انسانیت بچائے وہ انسان ہے انسان کو حسین نے انسان بنا دیا انسان کو حسین نے انسان بنا دیا انسانیت کے لب پہ مسلسل تھی یہ صدا کہ ہمارے ہیں یا حسین دو طرح کے ہوا کرتے ہیں جہاں میں انسان ہے جدا راستے دونوں کے بقول قرآن آدمی ایک یزید ازلی میں ابھرا ایک انسان حسین ابن علی میں ابھرا اس طرف عام خیالی نیا اسلام بنے اس طرف عزم جلالی کے شریعت نہ مٹے اس طرف سلطنت و دولت و طاقت کا غرور اس طرف چھوٹا سا گھر خواب میں ہے منبع نور ایک طاقت کے تکبر میں جو اترا کے چلا دوسرا نانا کے مرکز سے دعا پا کے چلا ایک 9 لاکھ کے لشکر کو لیے ساتھ چلا دوسرا گود میں اصغر کو لیے ساتھ چلا اس طرف نیزے تھے تلواریں تھیں اور بھالے تھے اس طرف شوق شہادت لیے دل والے تھے اس طرف جشن مناتے تھے زمانے والے اس طرف بے کس و بے آس مدینے والے ایک طرف جشن دہاں سب کے سب خشک زبان ان کا مقتل تھا جہاں ریت ساری تھی تباں دور تھی نہر رواں الحفیظ علمان الحفیظ علمان الحفیظ علمان کیا دل تھا دل حسین علیہ السلام کا جس میں کوئی خیال نہ تھا انتقام کا دل تھا تو دل پہ کار رسالت اٹھا لیا دل تھا تو دل پہ نور شہادت اٹھا لیا دل تھا تو دل پہ بار قیامت اٹھا لیا دل تھا خدا کے عشق میں سب گھر لٹا دیا دل تھا تو دل پہ داغ بہادر اٹھا لیا دل تھا سنبھل کے لاشائے اکبر اٹھا لیا حد ہے جنازہ علی اصغر اٹھا لیا حسین ہے تیرا حسین ہے تیرا حسین ہے تیرا کربلا کیا تھی لعینوں کی شقاوت کیا تھی سوچ انسان کے سادات کی غربت کیا تھی عید گزری ہے ابھی یعنی کہ عید قرباں آپ نے پورا کیا ہوگا یہ رکن ایمان چند شرطیں ہیں ذبیحہ کی برائے انسان شرط اول ہے کہ کم سن نہ ہو بیمار نہ ہو اور بھوکا نہ ہو پانی کا طلبگار نہ ہو روبرو سامنے حیوان کے حیوان نہ ہو وقت ذبح وہ گھڑی بھر کو پریشان نہ ہو شرط یہ بھی ہے چھری بھی نہ دکھاؤ اس کو ذبح سے پہلے قضا سے نہ ڈراؤ اس کو ہو چھری تیز مگر ہاتھ ہو نرمی سے روا ایک ہی وار میں ہو جائے ذبیحہ قربان الحفیظ علمان الحفیظ علمان الحفیظ علمان الحفیظ علمان اب جگر تھام کے مومنو یہ حال سنو لو ذرا مقتل شبیر کا احوال سنو ہائے حیوان کی دم ذبح شرائط اتنی اور جس گھر سے یہ منسوب ہوئی قربانی اس کی اولاد کی مقتل میں یہ توقیر ہوئی کوئی بھی شرط ذبیحے کی نبھائی نہ گئی الحفیظ علمان الحفیظ علمان الحفیظ علمان الحفیظ علمان شرط اول تھی کہ کم سن نہ ہو دندان بھی ہو دودھ پیتا نہ ہو مر جانے کے امکان نہ ہو تم کو اب مادر اصغر کی قسم اہل عزا قتل اصغر جو ہوئے سوچئے وہ کیا سن تھا تیسرا پاپا تھا 6 ماہ کا سن واویلا ایک بھی دانت نہ نکلا تھا علی اصغر کا ایک بالشت کا کرتا تھا علی
اصغر کا، دودھ پینا بھی نہ چھوٹا تھا علی اصغر کا، پہلا کم سن ہے کہ جو ذبح نہیں نہر ہوا، تیرے سہ پہلو سے معصوم کو بھی مار لیا۔ الحفیظ علما، الحفیظ علما، الحفیظ علما، الحفیظ علما۔ شرط دو تھی کہ حیوان نہ ہو بھوکا پیاسا، اور ہفتوں سے تھے سادات بنا آب و غذا، حلق تر کرتے ہیں قصاب بھی قربانی کا، اور 72 کو دمِ ذبح بھی پانی نہ ملا، جلتی ریتی پہ کہیں اکبر و عباس گرے، اور کہیں اون و محمد کہیں قاسم تے پڑے، ذبح حیواں کا نہیں حکم ہے حیواں کے حضور، یا نہ شبیر سے زینب نہ سکینہ تھی دور، شاہ ان کو وہ سوئے شاہ امم دیکھتے تھے، ذبح ہوتے تھے حسین اہل حرم دیکھتے تھے۔ منع دکھلانا چھری کا ہے پے قربانی، یا تھنولا کے نروے میں علی کا جانی، ایک جانا خریدار اے اعظم باللہ، ہر طرف ظالم خوخار اے اعظم باللہ، اپنے رتبے کا کسی کو نہ شناسا دیکھا، دیکھا پیاسے نے جسے خون کا پیاسا دیکھا، آخری شرط چھری تیز ہو نرمی سے رواں، تاکہ تڑپے نہ اذیت سے صدق اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، آج بھی حسب دستور سابقہ مجالس عشرہ محرم الحرام کو، یعنی 5ویں مجلس ادا کو خطاب کرنے کے لیے بحضور کلام الہی اور بحضور احادیث سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر آج ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے عشرہ محرم حرام کے 10 مجالس کو خطاب کرنے کے لیے کلام الہی کی 2 آیات مبارکہ کو مختص کیا ہے اس موضوع عنوان کے ساتھ۔ ایک آیت کریمہ کا تعلق اللہ تعالیٰ کی توحید سے ہے، اور دوسری آیت کریمہ کا جو تعلق ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی امامت اور مودت کے ساتھ۔ ہم نے یہ عہد کیا ہے، جو ہمارا آئین ہے، ہمارا مسلک ہے، ہمارا مذہب ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے اپنا مالک، خالق، رازق، محافظ اور کل چیز کا حقیقی مالک سمجھتے ہیں، اور اس کے ماں سوا جو سب سے متفرد اس کی صفت ہے وہ ہے اس کی لا شریکی۔ یہ ساری دنیا شریکوں سے بٹی ہوئی ہے، آدم سے لے کر خاتم تک تمامی انبیاء شریک ہیں آپس میں۔ آدم کی شریعت میں آدم علیہ السلام کی نبوت میں نوح علیہ السلام شریک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام شریک ہے، حضرت ہارون علیہ السلام کی نبوت میں موسیٰ علیہ السلام شریک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت جناب یوسف علیہ السلام نبوت میں شریک ہے، حتیٰ کہ سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام نبیوں سے تمام نبیوں کی نبوتوں میں آپس میں سب اہل شریک ہیں۔ ہر نبی دوسرے نبی کی نبوت میں برابر، نبوت میں شریک، نبوت میں شریک۔ انسان میں جو آخری اعلیٰ صفت ہوتی ہے وہ رسول اللہ کی ہوتی ہے، جو نبی رسول ہے وہ 313 ہے۔ اعلیٰ ڈگری اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ رسالت ہے۔ رسالت اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے آخری عہدہ ہے۔
جب رسالت میں 313 نبی شریک ہیں، جب رسالت والے عہدے میں 300 انبیاء 300 رسول اللہ باہمی شریک ہیں، تو ثابت ہوا کہ مخلوق میں جو سب سے اعلیٰ ڈگری ہے وہ بھی شریکوں کے ساتھ ہے، وہ بھی شرکاء کے ساتھ ہے۔ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو اپنی تمام صفات میں داخل ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حقیقت سمجھو، سب سے پہلے چھوٹے ہو بڑے ہو مرد ہو عورت ہو، سب سے پہلے توحید کے متعلق یہ اسلامی نقطہ ہے۔ ساری کائنات افضل سے افضل رسول ہوتے ہیں۔ جب رسول پاک 313 جب رسول اللہ، جب اصحاب رسالت جو رسالت والے وہی آپس میں ایک دوسرے کے شریک ہیں تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے ثابت ہے ساری دنیا کے مخلوقات آپس میں شریک ہیں، صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو شرکت سے پاک۔ درخت کا شریک، لاؤد کا شریک، کتاب کے شریک، زمین 7 زمینیں آپس میں ہم جنس شریک، 7 آسمان ہیں وہ آپس میں ہم شرکت۔ دنیا میں کھیتی باڑی کو دیکھو، انسانوں کو دیکھو، حیوانوں کو دیکھو، جنوں کو پرند کے دیکھو، ہر مخلوق ایک دوسرے سے مشابہ، ایک وہ اس جیسی ہے، وہ ان جیسی ہے، وہ ان جیسی ہے، وہ ان جیسی ہے، مطلب پوری کائنات جو ہے وہ باہم شراکت رکھتی ہے، صرف ایک ذات ہے جو ناصر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کمال صفت ہے کہ اپنی صفات میں کسی کو شریک نہیں رکھا۔ یہی بلندی عظمت ہے۔ اس ایک صفت کی وجہ سے لا شریکی والی صفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ موقعیت حاصل ہے۔ سب مخلوق شریکوں والی باہمی شرکا رکھتی ہے، باہمی مشارکت رکھتی ہے، ایک رب کی ذات ہے تمام قسم کی شرکتوں سے مبرہ پاک، اور اس پہ عقیدہ رکھنا اتنا اہم ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، اگر وہ مخلوق میں سے کسی کو اللہ سے شریک کرتا ہے تو ان کو مشرک کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے ساتھ میرے مخلوق، میرے ساتھ میری مخلوق کو اگر کسی نے میرے ساتھ شریک کر دیا تو کبھی بھی ان کی مغفرت میں نہیں کروں گا، کبھی بھی ان کو میں جنت نہیں دوں گا۔ بلکہ دوسری آیتیں میں آتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، حرم اللہ علیہ الجنت۔ اللہ نے فرمایا جن انسان نے، جس انسان نے میرے ساتھ کسی نبی کو یا کسی رسول کو یا کسی امام کو یا کسی اولیاء کو یا سب سے بڑی مخلوق جس کو وہ سمجھتا ہے اسی کو بھی اگر میرے ساتھ شریک کر دیا جنت، اس کے لیے جنت یہ مراد دیا ہے۔ اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک کیا یہ حرام کر دیتا ہوں جنت۔ جب آدمی مخلوق کو شریک کرتا ہے تو پھر جنت اس کی حرام ہو جاتی ہے۔ پھر کچھ بات ختم کرتا دماغ پڑتا ہو، کوئی کروڑ کا چکر ہے، کروڑ عبادت کرے، کروڑ نماز پڑھے، جنت ہو کے بھی حرام ہو کیا فائدہ عبادت کرنے کا؟ عبادت کا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، کہ ہمیں سے بچے جنت لے لے۔ وہ تو اللہ نے پہلے کہہ دیا کہ میں کہتا ہوں کہ میں کسی کو جنت کو حرام نہیں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتایا شرک سے، کیونکہ شرک کرنے سے جنت حرام ہو جاتی ہے۔
جس کو ہمارے اکثر حضرات نہیں جاتے ہیں کیا ہے کوئی کچھ بھی نہیں ہے کیا اماموں کو نہ مانے ہم اپنے نبیوں کو نہ مانے تو نے امام بنائے ہیں تو نے انبیاء پیدا کی تو پھر تجھے حق ہے جتنا بھی قربان جیسے بھی قربان جتنا بھی بنتا ہوئے مگر جب انبیاء رسولوں اماموں کو پیدا کیا اللہ نے پیدا کیا تو تمہارا کوئی بنائے تجھے کیا لگتا ہے کہ امام ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے مجھے کیا ہاں تو نے پیدا کیا بتا دو کہ تو خالق میں نہیں اگر صرف ایک اللہ ہی خالق ہے تو پھر اسی کا یہ پاور ہے تو مرتبہ دے اس کو جتنا مرتبہ دے تو پھر یہ پاور سے پیدا کر اور قرآن کریم میں نے دو آیات مبارکہ پڑھی ہے اور چاہوں مدعو کریں شرک اتنا عام ہے جناب حضرت لقمان علیہ السلام اللہ کا ہے حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے قرآن پاک میں ان کے نام پر ایک سورہ دیا گیا ہے سورہ لقمان اسی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ میرے بیٹے اللہ سے کسی کو شریک مت کرو باپ اپنے اولاد کو اچھی بات کوئی بھی باپ کوئی جو کسی اولاد کا والد ہے وہ ہمیشہ اپنی اولاد کو اچھی چیز درست چیز بدت چیز بتاتا اور پھر سمجھ میں بات آتی ہے پہلے آپ سمجھے والدوں کو چھوڑتے ہیں جو بیٹے ہیں میرے خلاف دنیا سمجھتا ہے ہر والد اپنے اولاد کو اچھی مسجد کرتا ہے یہ ساری مسجد کو اگر کہ مسلمان والد ہے تو پھر اور اچھی چلے گا پھر اگر عالم والد ہے تو اور بھی اچھی چیز کرے گا اگر وہ نبی اور رسول والد ہے پھر تو کیا کرنا چاہیے پھر تو وصیت کا کیا مقام ہوگا اور پھر ایسی وصیت کی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن کا جو بنانا لقمان علیہ السلام کی اس وصیت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت کا دل بنایا یعنی اللہ نے بھی وصیت کو اللہ نے بھی حضرت لقمان علیہ السلام کی وصیت کو اچھا سمجھتے ہوئے اپنے قرآن میں داخل کر دیا یا بولے کہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم یہ میرے بیٹے اللہ سے کسی کو شریک نہ کرنا کیونکہ شرک جو ہے ظلم عظیم سب سے بڑا ظلم شرک ہے خصوصاً ہم کو شیطان علی ہے ہم ظالموں پر لعنت دیں گے ہم ظالموں پر کیا بھیجیں شیعوں کا شیوا کس قسم کا بھی شیعہ ہو تجھے کا بشیہ ہو مگر ظالم پر لعنت جلد نہیں کرتا ہے ظالم کون بھی ہو جو بھی ظالم ہو اس پہ لعنت ہو جبکہ اللہ پاک قرآن پاک میں کئی بار کہ ظالموں پر میں اللہ کی لعنت ہے تو دیگر حضرات عموماً شیعہ حضرات خصوصاً لعنت والی چیز سے پرہیز کرتے ہیں لعنت والی چیز سے پرہیز کرتے ہیں تو شیعوں نے اپنے کو لعنت والی چیز سے زیادہ ہونا چاہیے جب شرک ضرور ہے پھر
اس ظلم کا قرآن پاک نے جو دھمکی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو دھمکی دی ہے وہ ان کو ظالم کہا ہے، اور ظالم کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقامات پر لعنت دے دی۔ تو اور اتنے عقیدات کے لیے ثابت ہوتا ہے کہ شیعہ شرک پر مسلمان پر نہ کرنا پڑ گئے، مگر شیعوں کے لیے زیادہ اہمیت ہے اس کو ترک کرنے کی، اس سے دور رہنے کی۔ شیعہ نے علی کو سخت کرنا ہے کیونکہ ہم ظالموں پر لعنت کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں کہ قرآن کا قاعدہ ہے ظالموں پر لعنت کرو، اور شرک سے بڑھ کر کوئی بڑا ظالم، شرک سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ظلم نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں یہ کلام اللہ دیا ہے، آسمانی کتاب ہے، اس پر کل امت مسلمہ کا ایمان ہے، یہ آسمانی صحیفہ ہے، اور یہ ہمارے آخری پیغمبر خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کا نازل ہوا ہے، اور اس کے بعد کوئی آسمانی کتاب اور کوئی ہدایت کی نہیں آئی، اور جس پیغمبر پر یہ نازل ہوا ہے اس کے بعد کوئی نبی قیامت تک اور نہیں آتا۔ کتاب آخری آسمانی ہے، جس پہ نازل ہوئی ہے وہ آخری اللہ کا پیغمبر خاتم المرسلین ہے، سید المرسلین ہے، امام الانبیاء ہے، جو ہمارا پاک اور آخری رسول ہے۔ ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم قرآن پاک پڑھتے رہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہے، اور تلاوت کے بعد ترجمہ قرآن کا پڑھتے رہے، کیونکہ سارا اسلام جو ہے اسی پر چلتا ہے۔ کوئی بھی عقیدہ اس کے مطابق ہے برحق ہے، کوئی بھی عقیدہ اس کے خلاف ہے جھوٹا ہے۔ ابا نے بتایا، میں نانا بتائے، چاچا بتائے، کون بھی کرے، کون بھی کرے، کون بھی کرے، جو بھی اس کتاب سے مخالف ہے، جس کا نظریہ، جس کا خیال، جس کا عقیدہ اس کتاب الہی کے خلاف ہے، وہ سب ہمارے اسلام کے اندر تبلیغ کا حکم ہے کہ تبلیغ کرو۔ تم خیر امت، تم امت مصطفیٰ سب سے اچھی اور افضل امت ہو۔ آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے حق کی تبلیغ کا حکم ہے، خود بھی حق کو مانو اور دوسروں تک پہنچاؤ۔ دوسروں تک ہم کیا پہنچائیں؟ پہلے ہم خود تو سمجھیں، پہلے ہم خود تو سمجھیں کہ ہم ہے کیا۔ حق کو ہمیں جاننا واجب ہے، حق کو سمجھنا، اسی پر چلنا، دیگر دوسروں تک پہنچانا، اس کا نام تبلیغ اسلام ہے۔ اسلام کی تبلیغ کرو، پہلے آپ سمجھو، مداومت کرو، پھر غیروں تک پہنچاؤ، پھر غیروں تک پہنچاؤ۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ اور یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، فرمایا اللہ جل کریم، یا رسول اللہ میرا ہر حکم میری امت، میری مخلوق تک پہنچا۔ دوسری آیت میں فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، فرمایا جن لوگوں نے ہماری آیات کو چھپایا، جن نے بند کر دیا، ظاہر نہ کیا کہ لوگ مجھ سے پھر جائیں گے، لوگ مجھے چھوڑ جائیں گے، لوگ مجھے تانا دیں گے، بات کی آبادی پھر جائے گی، میں مقرر اور معتبر نہیں رہوں گا اپنے گروہ اور جماعت کے آگے۔ لعنت اللہ علیہ، اللہ نے فرمایا حق والی آیات کو چھپانے والے پر بھی لعنت ہے۔ دنیا و آخرت میں حق والی آیات کو چھپانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی لعنت دے دی ہے، اور حکم دیا کہ میری کتاب کو پڑھتے رہو، ہر کتاب المبارک، یہ میری کتاب برکت والی ہے، وقت اس میں قرآن کی پیروی کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس قرآن پاک کی کتنی عظمت ہو گئی، کتنی عظمت ہو گئی، کتنی افضلیت، کتنا اعلیٰ مقام ملا کہ دنیا میں یا امریکہ میں
ایک تاریخی جملہ ہے کہ 3 کروڑ کتابیں امریکہ کے لائبریری میں پڑھی ہیں، 27 لاکھ اور کچھ ہزار، 3 کروڑ امریکہ کے ملک میں لائبریری میں کتابیں پڑھی ہیں، صرف ایک ملک میں، یہ تاریخ میں نے پڑھا ہے۔ تو پھر دیگر ممالک میں کتنی کتابیں نہیں؟ میں جس مدارس میں پڑھا اندرون ملک اور بیرون ملک میں نے تعلیم پائی ہے، میں صرف پاکستان کے چند لائبریریاں ہیں ان کا تعارف کرواؤں۔ ضلع حیدرآباد اب ضلع مٹیاری ہے، حالات ان کے قریب راشدی خاندان کے رہتے ہیں سید، جس سے پیر پگارو اور راشدی خاندان یعنی پیر بدی الدین شاہ، محب اللہ شاہ، یہ میرے سب استاد ہیں۔ میں نے 72 سے لے کر 73 کے وقت طرف پہنچاتا ہوں، 3 سال میں ان کے مدارس میں پڑھا ہوں اور میں نے ان کے لائبریری پر کتابیں لکھی ہیں، کیونکہ ان کے لائبریری کی جو کتابوں کی تعداد ہے وہ 30,000 ہے، 30,000 بکس ایک لائبریری میں، دوسری میں 40,000 اور ایک میں 25 سے 50,000 تک تینوں بھائیوں کے لائبریری ذاتی لائبریری ہے، وہ کیور پکی سید ہے وہ، اور اہل سنت مکتب سے ان کا تعلق ہے۔ میں اس وقت اہل سنت میں تھا، میں نے اتنی بڑی عظیم شان لائبریری صوبے سندھ کے اس وقت ضلع حالہ ہے مٹیاری میں نے وہ دیکھی ہے، میں پڑھا ہوں، رہا ہوں، وہ کتابیں لکھی ہیں۔ اور کراچی لائبریری وہ ان کے پاس حیدرآباد یونیورسٹی ان کتابیں بیداری اور ہے، عرب کتاب کی دنیا میں کیا چاہیے صبح سندھ ہے، اس میں پنجاب میں جاؤ، پنجاب یونیورسٹی لاہور، پنجاب یونیورسٹی لاہور، علامہ اقبال یونیورسٹی، ان کے دنیا میں صرف پاکستان میں دیکھو عرب کتابیں ہیں، اور وہ کتابوں ان ساری کتابوں کا سردار یہ کتاب ہے۔ لیکن مقدار کیا ہے؟ یہ مقدار ہے، مقدار وزن یہ ہے، خربہ کتابوں کا یہ سردار ہے۔ سردار بھی عامی نہیں بلکہ ان کے لیے معیار ہے۔ اگر ان میں سے کوئی کتاب ان کے خلاف ہے، باتیں جو کہ واجب و رد مردود جو ان کے خلاف جائے، تو اس کلامی لائی کی کیا صبح بتاؤں، کیا مرتبت بتاؤں، کتنی یہ مرتبت کا کلام اللہ حامل ہے۔ ہمارے مولوی صاحب کلام اللہ میں پڑھتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، دکھ ہوتا ہے کہ کہلواتے آپ وہ نبی علی کے مرید ہیں مگر قرآن بہت کم پڑھتے ہیں، کلام اللہ بہت کم استعمال کرتے ہیں، کلام اللہ کے فضائل نہیں بتاتے، کلام اللہ کا شان لوگوں کو نہیں دکھاتے، جو اسلام کی بنیادی کتاب ہے۔ اس کتاب پر قرآن نے فرمایا مَن یُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ یَهْدِی قَلْبَهُ، اللہ نے فرمایا جس نے میری آیات پر ایمان لایا میں ان کے نتیجے میں اس کو ہدایت دیتا ہوں، یعنی اس پر ایمان لانے کی وجہ سے انسان کو ہدایت ملتی ہے، ہدایت جب مل جاتی ہے بندہ جنتی ہو جاتا ہے۔ بس جب جنت میں انسان پہنچ گیا، قرآن نے پھر فرمایا کہ ذالک رضوان اللہ اکبر، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ بندہ اپنے عمل سے جہنم کو مسمار کر کے جنت پہنچ جائے۔ رضوان اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے سب سے اعلیٰ ڈگری، دنیا میں 1000 ڈگری ہوئے، 1000 ڈگریاں پڑھی جاتی ہیں، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب سے بڑی ڈگری میرے نزدیک یہ ہے اس انسان کے لیے جو اپنی جہنم کی آگ بجھا کے آ جائے اور جنت کا موجب اور
مستحق ہو کے جنت کا موجب و مستحق ہو کے آئے، اس نے اپنی سب کچھ بنا دیا۔ ابھی جس وقت کی موت آئے ابھی پرواہ نہیں، ابھی زندگی کے جس بھی دن موت آئے ابھی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ جنت تیار ہے ان کے لیے جس نے اس کلام اللہ کو مانا اور اس پہ عمل کیا اور ان کی آیات پر ایمان لایا اور ان کے مقابلے والی ہر چیز کو رد کر دیا۔ وہ کلام اللہ بڑی عظیم، یہ عظیم چیز ہے کلام اللہ، اور بار بار اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے شفاء للمؤمنین شفاء لما فی الصدور رحمت و شفاء للمؤمنین۔ یہ جو میری کتاب ہے مومن کے لیے ہدایت بھی، مومن کے لیے شفا بھی، اور مومن کے لیے رحمت بھی۔ مومن کا کہتے ہیں للمؤمنین، فقط مسلمان کے لیے نہیں، منافق کے لیے نہیں، کافر کے لیے نہیں، مشرک کے لیے نہیں، یہ صرف مومن کے لیے، کیونکہ سب فرقوں سے سب گروہوں سے مومن کا درجہ بلند ہے۔ اس لیے مومن کب ہوگا؟ جب اس پر ایمان لائے۔ سورہ الحجرات میں ارشاد ہے کہ بعض آرابی صحابی یعنی دیہاتی لوگ، آراب یعنی بدری دیہاتی علاقے والے، وہ بھی صحابی سے رسول پاک دیکھا تھا، رسول پاک کو اور کلمہ بھی پڑھا، بسار بھی ہو گئے، دیہاتی ہو یا شہری ہو یا اور بات ہے، صحابی تو ہو گئے رسول پاک کو دیکھنے سے۔ وقالت الأعراب آمنا، سورہ الحجرات سے آیت پڑھ رہا ہوں، وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم۔ رسول پاک سے ملاقات کے لیے آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ ہم ایمان لائے ہیں۔ اللہ نے رسول پاک کو وحی بھیجی، یا رسول اللہ ان کو کہہ دو نہیں تم نے ایمان نہیں لایا، تم نے اسلام لایا، تم صرف مسلمان ہوئے ہو، ابھی مومن نہیں ہوا۔ اسے ثابت ہوا کہ مومن اور ہوتا ہے، مسلمان اور ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ تو کہتے ہیں مسلمان ہوئے کہ وہ تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وقال الأعراب آمنا، وہ بدوی صحابی رسول اللہ کو سامنے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم ایمان لائے ہیں۔ رسول خاموش ہو گئے، کیا جواب دے؟ اللہ پاک نے جواب سکھایا، یا رسول اللہ جواب دے دے، ولیکن قولوا، اے محمد ان کو جواب دے کہ تم اسلام لائے ہو، مسلمان ہو سکتے ہو مگر مومن نہیں ہو۔ کیوں؟ آگے دلیل ہے، کیوں آگے پروف ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ، یہ ایمان صرف تمہارا زبانوں پر ہے، دلوں میں نہیں ہوتا۔ آگے دلیل ہے آیت میں کہ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ، یہ تو تم زبان تک ایمان رکھے ہوئے بیٹھے ہو، تو زبان سے کلمہ پڑھتے ہو، یہ فقط زبان تک بات ہے کہ میں مومن، میں مومن، میں مومن، میں مومن، میں ایسا، میں ویسا۔ اللہ نے کہا یہ صرف زبان کی بات ہے، تیرے قلب میں ایمان نیچے نہیں پہنچا۔ تو زبان سے اقرار کرنے کا نام اسلام ہے، اور اس پہ عمل کرنے کا نام ایمان۔ نماز کو مانتا ہے، نماز فرض ہے، مگر پڑھتا نہیں، تو اب یہ مسلمان ہوگا، مومن نہیں ہوگا۔ تو روزے کو مانتا ہے، روزہ فرض ہے، رکھتا نہیں، بغیر کسی عذر کی نہیں رکھتا، تو یہ مسلمان ہوگا، مومن نہیں ہوگا۔ ہر جس پہ فرض ہے مانتا ہے، حج فرض بھی ہے، ضرور یہ فرض ہے مگر میں نہیں کرتا، تو یہ مسلمان کہلا سکتا مگر یہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس طریقے سے جتنے بھی شرعی اعمال ہیں وہ ساروں کو مانتا ہے، زبان اسلام کی ہر بات کو زبان سے مانتا ہے، عمل نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسوں کے لیے مسلمان کہا ہے کہ یہ مسلمان کہے
ٹھگا سکتے ہیں یہ مومن نہیں ہو سکتے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو کیا چاہیے؟ صرف مسلمانی یا ایمان بھی چاہیے؟ کیا آپ کیا چاہتے ہیں؟ صرف اسلام کی دعوت یا ایمان بھی چاہتے ہیں آپ؟ اگر صرف اسلام، وہی لوگ بے نمازی نماز نہیں پڑھتے، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، کلمہ پڑھتے ہیں، خدا نے کلمہ پڑھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، حج کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، مسلمان فقط ہے، وہ اہل ایمان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ایمان کے درجے تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ایمان یہ قرآن پڑھے کہ چوٹکوں سے کسی اور تکلف سے ایمان نہیں ملتا. جو اسٹیج پر جاتے ہیں، ناچتے تھے، گاتے تھے، منہ پھاڑ پھاڑ کے بولتے تھے، یہ دین نہیں ہے. ان کے پاس لفاظی لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ہم کیا کتنے مقادر کلام، کتنے مائع زبان، کتنے مائع تدخل ہے. تو یہ دکھاوا ہے، دکھاوا یہ ریاکاری ہے. حقیقت نہیں ہے. جب تک آپ حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے تو سب سے پہلے اسلام میں اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو، اسلام کی حقیقت کو، ایمان کی حقیقت کو سمجھو. ہمارے پاس اللہ ظاہر میں نہیں ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے، اور رسول اللہ کے زمانے میں بھی ہم موجود نہیں تھے. ہم رسول اللہ کے زمانے میں بھی نہیں آئے، نہ ہم نے کسی پیغمبر پر دیکھا ہے. ہم نے صرف دیکھا ہے تو اس وقت کلام اللہ دیکھا ہے. اس وقت ہمارے پاس جو سب سے بڑی چیز ہے وہ کلام اللہ ہے. کلام اللہ کو اگر آپ لوگ اہمیت نہیں دیتے، ایک کام سے سن کر دوسرے سے باہر نکال دیتے ہیں، یا کلام اللہ آتا ہے تو اٹھ کے استقبال کرتے ہو مگر عمل نہیں کرتے، یا کلام اللہ منہ پہ رکھ دیا اور ان کو چوم لیا، تو ان سے بھی کلام اللہ کا حق ادا نہیں ہوتا. اکثر کرے جو مسلمان ہیں وہ یہ کرتے ہیں، بس ہاتھ جوڑ دیے، کلام اللہ کو چوم لیا، بس اندر رکھو، بس نہ کھولتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ سوچتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں. تو وجہ تو ان کا ایمان کا ایمان تو نہیں ہے. یہ دعویٰ ہے زبان پہ کہ ہم مومن ہیں، نہیں. پھر مومن کی حیثیت، یہ جو موجودہ مومن کہلانے والے ہیں ان کے لیے 13واں سپارہ سورہ یوسف کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلمہ پڑھنے والوں کی جو بھاری اکثریت ہے وہ میرے ساتھ شرک بھی کر لیتے ہیں. یہ پوری دنیا کو کون سمجھے؟ ہم تو اپنے گاؤں والوں کو بھی مشکل سے پہچانتے ہیں شرک میں کون ہے، اسلام میں کون ہے، پر وہ تو کل شے کا مالک ہے. پوری کائنات کو دیکھ کے فرمایا، پوری کائنات کے اندرونی کیفیات کو دیکھ کے اعلان کر دیا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. میں اللہ پر زیادہ ایمان لانے والے وہی حضرات ہیں، میرے اوپر کلمہ پڑھنے والے اکثر سے وہی لوگ ہیں جو اہل شرک بھی ہیں، جو میرے ساتھ کلمہ پڑھ کر مخلوق کو میرے ساتھ شریک کر دیتے ہیں. اکثر یعنی 80%، یعنی 80%. تو کلام اللہ سچا ہے، اللہ بھی سچا ہے. جب اللہ فرماتا ہے کلمے پڑھنے والے 80% مشرک ہے تو ہمیں بھی خطا ہوتا ہے. 80% بڑا عمل ہے. 80% کلمہ پڑھنے والے کے لیے اللہ نے کہہ دیا کہ یہ مجھ سے شرک کرتے ہیں تو ہم کو بھی ڈرنا پڑے گا. وہ تو بے پرواہ ہے، ان کے لیے
نبی عام آدمی میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ تو سالوں کا حاکم و مالک ہے، وہ تو کسی میں نہیں ڈرتا یہ نبی ہے یا امام ہے، کچھ بھی نہیں کہ سب ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، وہ اتنی بڑی طاقت ہے، اتنا بڑا علیم و خبیر ہے۔ یونس علیہ السلام نبی ہے، یونس علیہ السلام نبی ہے۔ قرآن پاک میں ان کے نام کی ایک سورہ مبارک میں ہے، سورہ یونس۔ کچھ خطا ہو گئی اور میں بچے کے پیٹ میں چلے جاؤں تو میرے سامنے کیا ہوتا ہے، چلے جا مچھلی کے فوراً سمندر سے مچھلی نکل آئی۔ ان کا جو مدد کتابوں میں آیا ہے کہ اس کمرے سے بڑی تھی، اتنی مچھلی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے امر سے سمندر کے کنارے پر آئی اور ایسے ہی چپٹ بھی آدمی سے سوال کو پیٹ کیا جاتا۔ فرمایا کہ مالک دوسرا کیا حکم ہے؟ فرمایا ابھی صرف تو اندر میری امان جب تک میں کچھ حکم نہ آئے۔ فرمایا کہ میرا پہلا حکم ہے اس کو اندر پکڑ کے محفوظ کر لیں، کوئی دام تک نہ لگانا جب تک میرا دوسرا حکم نہ آئے۔ فرمایا کبھی میں دیکھتا ہوں کہ یہ اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، وہ ان کو کیا سمجھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں مجھے یاد نہ کرنا لابس فی بطنہ الی یوم الدین تو کیا تک ان کو اندر سے لے یہ قرآن فیصلہ ہے۔ لابس فی بطنہ الی یوم الدین، فرمایا مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے کہ میں نے نبی کو اندر کر دیا ہے۔ کون ہے مجھے پوچھے والا؟ نبی کو کس نے بنایا؟ میں نے یا کسی اور نے؟ مالک اس کا قول ہے، اس کے اوپر کلی حق کی قول ہے، سب مخلوق فنا ہوگی، وقت میری حکومت چلتی ہے، آج بھی کل بھی ہمیشہ۔ تو ہم ان آیات سے ڈرتے ہیں، ہمیں خطرہ ہے جب انبیاء کا یہ حال ہے تو پھر ہمیں اور زیادہ کرنا چاہیے اللہ سے۔ اس لیے ایمان کا پہلا سبق اللہ کا خوف ہے۔ کس کا؟ اللہ۔ یہ اللہ کا ذکر تذکرہ ہوگا تب تو بچیں گے، اور اگر یہ کہ نہ بس صرف رونے سے ملتی ہے جنت پھر تو ہمارا تباہی ہو جائے گی، تو یہ تو ہمیں جہنم میں ڈال دیں گے، یہ تو ہمیں دلاسے دے دیں گے، ہم سے تو قرآن چھین لیں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اللہ کے بندے، سب سے پہلے ہم اللہ کے بندے، رسول اللہ کی امتی اور علی کے غلام، علی کے 11 بیٹوں کے نوکر، مگر جب نوکر دیں گے تو فائدہ تو مجھے گا۔ نوکر تو کہتے رہتے تھے میں تیرا نوکر ہوں، کام ہے بھی نہ کرے، وہ دشمن ہے، نوکر نہیں ہے۔ اگر علی حق کا امام ہے تمہارے نزدیک تو پھر علی کی اطاعت ہے اوپر واجب ہے۔ علی نمازی ہے یا بے نمازی؟ علی نمازی ہے یا بے نمازی؟ نمازی کیا؟ نماز کو قائم رکھنے والا، صرف پڑھنے والوں میں سے نہیں، علی وہ ہے جو نماز کو قائم رکھنے والا۔ اتنی بڑی شخصیت، اتنی بڑی علی اتنی بڑی شخصیت ہے کہ ساری زندگی مبارک میں نماز قضا نہیں۔ کیوں؟ سب سے بڑا امام ہے، کبھی کبھار چھوڑ دے، سب سے بڑا امام ہے نہیں۔ فرمایا کہ یہ اللہ کا حق ہے جو خالق اکبر ہے، مجھے کوئی مجال نہیں ہے، سیکنڈ کے لیے اللہ کو ڈرتا ہے۔ سورہ نام میں اللہ نے فرمایا، میرا پیغمبر محمد مصطفیٰ فرماتا ہے ان عصیت ربی، اگر میں رب کا ایک سیکنڈ نافرمانی کروں تو مجھے اللہ مطلع کر دے گا۔ رسول اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے ان عصیت ربی انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ان عصیت، اگر میں کوئی اللہ کی نافرمانی کروں تو، مگر جو کہ رسول اللہ اللہ کی نافرمانی سے عملاً پاک ہے،
مگر چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پہ اللہ کی نافرمانی سے پاک ہے، ایک قانون سمجھاتا ہے، ایک مثال دے کے سمجھاتا ہے، جب میں نبیوں سے انتظار کروں تم کون ہو؟ جب نبی مجھ سے ڈرتے ہیں، رسول ڈرتے ہیں، تم کیوں ڈرتے تم سے؟ انی اخاف اللہ ان عصیت ربی، رسول فرماتے ہیں قرآن پاک میں مجھے اللہ کا خوف ہے، اگر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں تو پھر مجھے اللہ پکڑ لے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا تو پھر کائنات میں محمد اگر تو نے اگر نافرمانی کی تو کوئی کائنات میں تجھے مجھ سے چھڑانے والا نہیں، اتنی تو پھر ہم کیا ہیں؟ حالانکہ ہمارے محمد رسول اللہ کو طیب ہے، طاہر ہے، پاک ہے، معصوم ہے خطا سے، مگر پھر بھی ایک قانون، ایک مثال دے کے پیغمبر کو خطاب کر کے امت کو سمجھاؤ کہ روح خطاب نبی کی طرف ہے، روح خطاب رسول پاک کی طرف ہے، مگر اشارہ امت کی جانب ہے کہ امت سمجھے۔ جب میں اپنے انبیاء سے یوں کلام کرتا ہوں تم کہو میرا خوف رکھو، مجھ سے ڈرتے رہو، مجھ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا واجب ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا واجب ہے، یہی انبیاء علیہ السلام کا شیوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ میری کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں، مگر ہدایت ان لوگوں کو ہوگی ان قرآن سے جو اللہ کو ڈرتے ہیں۔ سبحان اللہ، رسولوں سے نہیں ڈرنا، انبیاء سے نہیں ڈرنا، اماموں سے نہیں ڈرنا، سب وہ میرے تابع ہیں، وہ سب مجھ سے ڈرتے ہیں، سارے کے سارے مجھ سے ڈرتے ہیں، اور ڈرنا صرف اللہ کو ہے۔ انبیاء کا شرم رکھنا چاہیے، انبیاء کا لحاظ کرنا چاہیے، انبیاء کا آداب رکھنا چاہیے، آئمہ اور آئمہ کا ادب اور ان کی جو ہے بنیادی کرنی چاہیے، مگر ڈرنا صرف اللہ سے ہے، کیوں کہ خالق صرف ایک اللہ ہے۔ ہمارے اوپر اللہ کا قرآن سمجھانا واجب ہے، فرض ہے کہ اللہ کی توحید پڑھو، اللہ رب رحمانیت، رب رحیم و کریم کے فضائل پڑھو، اللہ کا شان پڑھو، کیونکہ ہم ایسے ویسے شیعہ نہیں ہیں، ہم کوئی رنگوں کے شیعہ نہیں ہیں، ہم توحیدی شیعہ ہیں۔ جن میں لوگوں نے کہا ہے کہ یہ شیعہ نہیں، یہ ان کی دھوکہ بازی ہے، ان لوگ جاہل لوگ ہیں، وہ ان پڑھ ہیں، وہ میرے لیے کہتے تھے کہ یہ شیعہ نہیں، یہ پہلے تو ہمارا ایجنٹ آیا ہوا ہے۔ کیوں کہ اللہ کی بات کرتا ہوں پہلے، کیوں کہ پہلے قرآن پڑھتے ہوئے وہ ایسے فضائل میں مخلوق کے فضائل میں بات پڑھو، پہلے مخلوق پر ایمان نہیں ہمارا پہلا ایمان اللہ پر ہے، بھی پہلا ایمان اللہ پر ہے، مخلوق پر ہے۔ تو جب تک ہم اللہ پر ایمان نہیں لاتے نہ کسی رسول پر ایمان لانا قبول ہوگا، نہ کسی امام پر ایمان لانا قبول ہوگا، کیونکہ نبیوں، رسولوں، اماموں پر ایمان لانے کا حکم ہمیں اللہ نے دیا، اللہ نے دیا، اور پہلے اپنے لیے کہا ہے لا الہ الا اللہ، پہلے کلمہ طیبہ میں بھی پہلا اپنا ذکر منوایا ہے، میرے الوہیت کا اقرار کرو، میرے الوہیت کا کہ میں تمہارا اللہ کی چیز کہا جاتا ہے، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم حل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، اللہ فرماتا پیدا کرنا میرا پاور ہے۔ اگر کوئی انسان کسی نبی امام اولیاء کو بیٹا دینے والا کہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ مشرک ہو گیا، سبحان و تعالیٰ عما یشرکون، اس شرک سے میں پاک ہوں۔ لیکن آخری آیت میں قانون کیا بتایا کہ سبحان و تعالیٰ عما یشرکون، بیٹا دوسروں سے مانگ کر، دوسروں کو حاضر ناظر سمجھ کے، دوسروں کو حاجت روا مشکل کشا سمجھ کے یہ تم نے میرے ساتھ شرک کیا ہے، بس اللہ آخر میں فرماتا ہے ان آیت کے بعد میں سبحان و تعالیٰ عما یشرکون، میں ان کے شرکوں سے پاک ہوں، میری ذات ایسے شرک سے پاک ہے۔ یہ توحید ہے، یہ توحید ہے، ہم ایسے ویسے شیعہ نہیں ہیں،
یا سمجھاتا چلو بھائی ہم توحید شیعہ ہم اہل توحید شیعہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم ایسے ویسے شیعہ نہیں ہم رنگ روٹی شیعہ نہیں ہم بازاری شیعہ نہیں ہم حقیقی شیعان محمد و آل محمد ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ بھاری انداز میں توحید پڑھتے ہیں بھاری مقدار میں اس کے فضائل پڑھتے ہیں رب الجلال کے اس لیے وہ جاہل لوگ ہمیں کہتے تم شیعہ نہیں کیوں وہ کہتے شیعہ وہ ہے جو سب سے پہلے امامت کا ذکر کر غلط تھا بھائی کلمے میں امامت کا تیسرا کلمہ طیبہ میں امامت کا تیسرا درجہ ہے کون سا تیسرا درجہ ہے کلمہ طیبہ میں امامت کا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ پہلا مرتبہ اللہ تعالیٰ پھر ہے محمد رسول اللہ دوسرا مرتبہ کائنات کے سردار کا علی ولی اللہ تیسرا مرتبہ ہے ہمارے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ دیکھیں تو جو جہاں تک ہم نے پڑھا ہے نہج البلاغہ تو علی علیہ السلام نے بھی کافی خطبات میں سب سے پہلے 1-2 پیج پہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہے امام سجاد علیہ السلام نے صحیفہ کاملہ میں یہی چیز کہی ہے بالکل صحیح یہی میں کہوں گا کہ امیر المومنین کے خطابات کو اگر سننا ہے تو نہج البلاغہ میں جو امیر المومنین سے متواتر ثابت ہے اپنے برائے امام ہے اہل سنت کے 40 اماموں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہذا هو کلام علی یہ علی کا کلام ہے یہ صرف شیعوں نے نہیں مانا کہ علی کا کلام ہے اہل سنت کے 40 ائمہ وہ بھی عالم نہیں اولا نہیں امام ان کے 40 ائمہ نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے کہ ہذا هو کلام علی بن ابی طالب یہ کلام جو نہج البلاغہ میں ہے یہ علی کا کلام ہے سبحان اللہ مصر کے مشہور فؤاد لا یونیورسٹی کے جو وائس پرنسپل ہے اس کا نام ہے عباس العقاد المصری اس کی کتاب آئی ہے میری نہج البلاغہ پر نظر عربی میں مگر اردو میں ترجمہ ہو گیا ہے اس میں لکھتا ہے کہ جب نہج البلاغہ میں پڑھتا ہوں سنی آدم ہے مصر کا وہ کہتے جب میں نہج البلاغہ پڑھتا ہوں تو ستر کے تحت میں آنکھیں بند کر کے دیکھتا ہوں کہ یہ علی بولتا ہوا کرتا ہے سنی عالم عقاد العباس المصری وہ میرے پاس کتاب ہے عربی میں لکھی گئی مصر سے اور پاکستان اس کا ترجمہ ہے وہ کہتے تھے کیا جب میں نہج البلاغہ پڑھتا ہوں زبان پہ کلام علی ہوتا ہے آنکھیں بند کر کے سوچتا ہوں لگتا یوں ہے کہ علی خود کھڑا ہے تم کے طرف یہ ایسا کلام نہج البلاغہ نسخہ ہے علی علیہ السلام کی کتاب ہے نہج البلاغہ اس کے اندر لگ بھگ 400 مجالس علی موجود ہیں خطبات کہو یا مجلس علی کہو مجلس علی بولو یا خطبات علی بولو لگ بھگ 400 کے جس کے گھر میں امیر المومنین کے 400 مجلس پڑھی لوگوں کے جا کے مجلس سے سنتا ہے کہ میں جاتا ہوں حیدرآباد مجلس سنتا جاؤں پھر عالم کے پاس میں بڑا عالم آیا ہوا ہے احتیاط سے بڑا عالم آیا ہوا ہے کراچی میں ابھی میں جا رہا ہوں پنواکی سے گوڑکی سے نیپور سے جاتا ہوں سکار ہوتے ستر پہ سینپور سے میں جا رہا ہوں کراچی کہ پورا علامہ آئے ہوئے وہ بے خبر علامہ کیا ہوتے ہیں علی علیہ السلام کیا ہوتے ہیں جب تیرے گھر میں امیر المومنین مولا کائنات فخر کی ہر موجودہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کے امام کا کلام تیرے گھر میں ہے امیر المومنین کے خطبہ جاؤ یعنی مجالس علی جب تیرے گھر میں 400 مجالس علی کی کیسٹیں پڑی ہے بنانا میں 400 کیسٹیں علی علیہ السلام کی دارے میں پڑی ہے اور تو بولاؤں کو سننے کے لیے جا رہا کراچی اتنی جہالت ہے کیوں نہج البلاغہ کو تم نے چھوڑ رکھا ہے
کیوں کلام امیر المومنین کو تم لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے جو حالات کے طرف جاتے ہو کہ بھی مت سنتے بھئی علی سے زیادہ قول میں جو پڑھتا ہے سمجھو اب قرآن کے بعد نہج بلاغہ پر چھوٹی سی اتر ہوا میں نے 20 منٹ کلام اللہ پہ پڑھا ہے میں نے 20 منٹ تو کلام اللہ کے فضائل پڑھے اب آؤ میں کلام امیر المومنین کا شان پڑھتا سمجھو امیر المومنین وہ پہلے بات سمجھے جو بنیادی بات ہے اس لیے کہ پوری تربیت علی علیہ السلام کی رسول اللہ نے خود فرمائی تمام صحابہ کی تربیت اپنے اپنے والد نے کی ہے کتنے بڑا صحابی ہو مگر ان کی پرورش ان کی تربیت ان کے اپنے اپنے نے کی ہے ایک علی ہے جس کی ساری تربیت محمد رسول اللہ نے خود یہ شان ہے میرے مولانا یہ شان ہے امیر المومنین کا سمجھو اور یہ شان کو ہم شیعہ کی اہمیت کیوں دیتے ہیں اس لیے کہ پوری جو پرورش ہے وہ امام الانبیاء نے کی ہے امام المتقین کی وہ امام الانبیاء وہ امام المتقین کیا علی علیہ السلام کو پڑھایا تعلیم دی ڈائریکٹ بغیر کسی بات لے کے کسی واسطے کے ذریعے نہیں ہو یا فلاں صحابی والی کو پڑھا لینا یہ نہیں کیا ہزاروں صحابوں کو باہر بھیجا تعلیم کے لیے مگر علی کے تعلیم کے لیے کسی کو نہیں بھیجا ڈائریکٹ صاحب نبوت میں صاحب رسالت میں امیر المومنین علیہ السلام کی تربیت بھی اور تعلیم بھی خود پڑھائی پڑھا کے جب فارغ کیا تو سند دے دی سند دے دی اور قسم باللہ کلام اللہ سامنے ہے اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں کسی بھی صحابی کے لیے میں نے سند رسول سے نہیں پڑھی سوائے ایک صحابی کے جس کا نام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے ایک صحابی ہے میں مانتا ہوں جو آیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا کہ انت نعمت ترجمان القرآن ابن عباس قرآن کا بہترین ترجمہ ہے بہترین ترجمہ ہے 1.25 لاکھ صحابہ میں سے ایک صحابی کو وہ یا رسول نے علم القرآن کی سند دے دی کیا فرمایا یہ مجموع زوائد میں روایت موجود ہے مستدرک احمد بن حنبل میں بھی یہ روایت موجود ہے کنز الایمان میں بھی یہ روایت میں کا حوالہ پڑھ رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ کی بات کر دیتے ہیں کیا رسول اللہ نے فرمایا انت نعمت ترجمان القرآن صحابہ میں سے اب خود ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ تفسیر قرآن کی تکمیل کیسے کی وہ فرماتے ہیں کل ما تقلت فی التفسیر انما اخذت وذلك من ابي طالب وہ فرماتے ہیں میں نے تفسیر قرآن جتنی بھی پڑھی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نے صرف اور صرف علی بن ابی طالب سے تکمیل تفسیر علم کا کیا ہے تو جو سب سے بڑا صحابی ہے علم میں علم القرآن میں وہ عبداللہ بن عباس ہے اس نے کن کن صحابہ سے تکمیل کی اب ان سے پوچھنا چاہیے اگر وہ فلاں فلاں بتائے ہم شیعہ جھوٹے ہیں اگر وہ فلاں فلاں بتائے میں نے فلاں فلاں سے علم قرآن کی تکمیل کی پھر ہم شیعہ جھوٹے ہیں اگر وہ کہے کہ تفسیر قرآن کا علم میں نے محمد کے پاس صرف علی سے ہی پڑھا ہے اب یہ ایک صحابی ہے اب آؤ علیہ السلام کے لیے کہ ان کے رسول اللہ کیا فرمایا آنا مدینۃ العلم و علی الباب
میں پورے دین کے علم کا شہر ہوں. علیہ السلام میرے رسول کی کل علم کا دروازہ ہے. ومن اراد العلم فلیأت الباب، جسے میں رسول کا علم چاہیے وہ تمام صحابہ سے رجوع نہ کر کے صرف میری طرف مراجعت کرے، صرف علی بن ابی طالب کے دروازے پر پہنچے. ومن اراد العلم فلیأت الباب، جس کو محمد کا علم چاہیے پھر وہ دروازہ علی بن ابی طالب پر آ جائے. یہ تمام صحابہ سے ہٹ کر علم کی دنیا میں صرف علی کے دروازے پر لے جانے کا حکم دینا، یہ کس کا حکم ہے؟ رسول اللہ کا، جو تمام امت سے ہٹا کے صرف رسول پاک صرف علی سے ہمیں ملا دیتے ہیں پوری امت کو کہ میرے امتیوں تم میرے بعد میرے علم کے دروازے پر آ جائے. تو علیہ السلام دروازہ علم نبوت ہے. علی کے کلام کو کیوں تمہاں ملا کہ رسول اللہ کا سارا علم علی کے دل میں ہے. اس لیے علی بولتا ہے کہ گویا یہ رسول ہی بولتا ہے، اور یہ فخر کسی بھی صحابی کے کلام میں نہیں ہے کہ وہ بولے وہ اس کو ہم رسول کا قول کہیں گے نہیں ہو سکتا. ہاں، علیہ السلام جو بھی بولے وہ رسول کا قول ہوتا ہے، وہ رسول کا قول ہے. جو رسول کی گارنٹی دے دے کہ میرا کل علم علی علیہ السلام کے سینے میں ہے، اس لیے علیہ السلام کا کلام کا رتبہ بڑا ہوا ہے. دیگر امتوں سے دیگر صحابہ سے علمی رتبہ علی علیہ السلام کا اس لیے بڑا ہوا ہے کہ علی علیہ السلام کے علم کی ضمانت رسول کا دے دی. اس لیے ہم علیہ السلام کو ہم کیا وہ سارے کہتے ہیں کہ وقال اعلم الناس بالصحابہ، اور وہ کیا ہم رسول فرماتے ہیں. مسند احمد بن حنبل اور مسند ابو یعلا کا الرمان اور ریاض النظرہ جو چاروں کتابوں میں ہے کہ رسول نے فرمایا اے فاطمہ، اے بیٹی، میں تیرا نکاح اس جوان سے کراتا ہوں جو میرے پورے صحابہ میں سب سے زیادہ قرآن کا ماہر ہے. یہ رسول اللہ کا سرٹیفکیٹ ہے علیہ السلام کے لیے کہ میری بیٹی فاطمہ، میں تیرا نکاح اس انسان سے کر رہا ہوں جو میرے پورے صحابہ میں علم دنیا میں اس کا نظیر نہیں ہے. وقال عالم الناس، رسول نے فرمایا کہ علی جو ہے وہ تمام صحابہ کرام سے علم قرآن میں زیادہ ہے. اس لیے ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ علم دنیا میں علی علیہ السلام، علم قرآن میں علی علیہ السلام، اور علم الحدیث میں کیا بات ہے کہ رسول فرماتے ہیں، رسول بات کی بات ہے پہلے قرآن فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ، قرآن کی سورہ الحاقہ میں اللہ نے فرمایا وَطَائِعَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، میں نے آپ کو 2 کان عطا کیے ہیں جو کبھی بھی آپ کی گفتار کو ضائع نہیں کر سکتا. سورہ الحاقہ وَطَائِعَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، ایسے 2 کان آپ کو دیتا ہوں جو کبھی بھی وہ آپ کی گفتار کو ضائع نہیں کر سکتا. صحابی پوچھتے یا رسول اللہ وہ قرآن میں 2 کان یہ کس کے ہیں؟ تفسیر ابن کثیر میں آیا ہے، تفسیر کبیر و امام راضی نے لکھا ہے، ابن کثیر نے لکھا ہے وَقَالَ هُمَا أُذُنَا، یہ علی بن ابی سمجھے. قرآن نے فرمایا سورہ الحاقہ کے اندر، تفسیر رسول نے کی ہے، کلام اللہ کا ہے. تو علی علیہ السلام کبھی بھی رسول اللہ کی گفتار کو کبھی ضائع نہیں کیا، کبھی بولا پڑھ نہیں. بڑے بڑے صحابہ سے پوچھا گیا بتاؤ کہ من پڑھ تو مولا کس کو یاد ہے؟ بڑے بڑے صحابہ کو پوچھا گیا کیا آپ کو یاد ہے رسول نے خود نظیر میں نے کیا کبھی قد نسینا آگے ہم بول گئے. رسول کے کلام اچھے بڑے بڑے آدمی نے بھلا دیا ہے کافی مقدار تک، مگر علیہ السلام کی رسول ضمانت لیتے ہیں میرے علیہ السلام کوئی میرا کلام نہیں بھلا.
تو علی علیہ السلام کلام کو اہمیت اس لیے ہے صلوات محمد و اہل بیت کے پڑھو علیہ السلام کے کلام کو ہم اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے اس کے کلام کی توثیق فرمائی ہے، اعتماد دلایا ہے کہ میرا کوئی کلام اس نے چھوڑا نہیں، یاد کیے بنا، اس لیے فرمایا کہ انی تارک فیکم ثقلین، میں جا رہا ہوں کہ میرے صحابیوں تمہاری ہدایت بقایا ہدایت کی نہیں، تمہاری بقایا ہدایت کی نہیں، کچھ تم مجھ سے سیکھے ہو، ابھی میں جا رہا ہوں، جس نے میرے پاس میں پورا علم نہیں پڑھا تھا، جس نے میرے پاس وہ قرآن علی علیہ السلام اور میرے اہل بیت سے سیکھی، یہ حدیث ثقلین کے معنی ہے، یہ حدیث ثقلین جو ہے وہ مذہب اہل بیت کی بنیاد ہے۔ میں جا رہا ہوں مگر تم جو میری امت ہو، جنہوں نے مجھ سے جتنا فائدہ لیا، جس صحابی نے مجھ سے جتنا فائدہ لیا، جو ابھی آپ پایا تکنے پہ نہیں پہنچے، تو میں آپ کی ہدایت کے لیے قرآن اور علی کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ میں تمہاری ہدایت کے لیے قرآن اور حسن حسین کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ میں تم صحابہ کی ہدایت کے تکمیل کے لیے، میں تم صحابہ کی ہدایت کے تکمیل کے لیے امام زین العابدین امام محمد باقر علیہ السلام کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جو مومن صحابہ تھے وہ امام محمد باقر اور امام زین العابدین تک جھکتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پاس ثبوت ہے، ہمارے پاس صحیح مسلم موجود ہے، صحیح مسلم شریف موجود ہے، اس میں لکھا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری صحابی ہیں مگر جو کہ شیعہ صحابی ہیں، کیونکہ وہ شیعہ صحابی ہیں اس لیے وہ تابعی امام محمد باقر صحابی نہیں ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام صحابی، امام محمد باقر علیہ السلام صحابی نہیں ہے، تابعی ہے، اور یہ صحابی ہے، یہ صحابی ہے، یہ بقایا علم تابعی امام باقر سے پڑھتے ہیں، صحابی حضرت ابو طفیل ہے صحابی، لیکن حدیث بقایا سیکھتا ہے علی علیہ السلام سے، امام محمد باقر سے، امام زین العابدین علیہ السلام سے۔ امام زین العابدین کی صحابی نہیں ہے مگر درجہ صحابی سے اوپر ہے، کیونکہ تم کی اہل بیت ہے، کیونکہ ہمارے سامنے قرآن ہے۔ اب دیکھو میں نے آپ کو دو مثال دی ہے، صحیح مسلم سے، مسند احمد بن حنبل سے، اور دیگر کتب حدیث سے، اور دراسات النبیل سے، اور تفسیر سالبی سے، اور تفسیر جس کا نام، جس تفسیر کا نام تفسیر شواہد التنزیل ہے۔ اب 4 کتابوں کے حوالے ہو گئے، سننے والے سنیں، لکھنے والے لکھیں، یاد کرنے والے یاد کریں کہ اسلامی برادری کی 4 تفسیر قرآن میں لکھا ہے، 4 تفاسیر قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ 2 صحابی ہیں، وہ صرف جو رسول سے سیکھا تو رسول پاک سے سیکھا، جو رہ گیا وہ آپ صحابی ہو کے تابعی یعنی امام محمد باقر سے پڑھتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ کروڑ صحابی جمع ہوئے صحابی کے برابر نہیں، یہ غلط نظریہ ہے۔ جو کہتے ہیں کروڑ صحابی جمع ہوں، کروڑ صحابی جمع ہوں تو وہ ایک صحابی کے برابر نہیں بن سکتا، تو یہ فیصلہ ٹوٹ گیا
کہ صحابہ مومنین نے یہ مسئلہ حل کر دیا تو ہم جو صحابی ہے پڑھنے کا مطابق کی بات ہے، فرق یہ ہے کہ وہ امام رسول کا بیٹا ہے، صحابی بالکل نہیں ہے، صحابی تو امام نہیں ہے، امام محمد باقر صحابی نہیں ہے، امام العابدین علیہ السلام صحابی نہیں ہے، وہ تو تابعی ہے اور تبع تابعی، مگر صحابی ان کے پاس جھکے ہوئے کیوں؟ اسے ثابت ہوا کہ یہ فقط تابعی نہیں، یہ صاف و صاف رسول کے بیٹے ہیں اور اہل بیت رسول ہیں۔ اس لیے صحابہ جھکے ان کے پاس سیکھنے کے لیے۔ کون سی صحابہ؟ عامی صحابہ نہیں، ہر صحابی نہیں، وہ صحابی جو مومنین ہیں۔ میں دونوں صحابی کی مثال دی ہے، جابر بن عبداللہ انصاری ایک، ابو طفیل دو۔ عامر بن واس کا نام ہے اس کا، لیکن کنیت ہے ابو طفیل۔ یہ 100 ہجری 20 میں صحابی ہیں، 120 ہجری وفات پائی۔ مجھے تاریخ یاد ہے، جیسے کہ صحیح مسلم میں اس کا لکھا ہے، وقال من آخر صحابت موتا علی الارض، لکھا ہے امام مسلم نے کہ یہ پورے روئے زمین پر فوت ہونے والا آخری صحابی ہے۔ پورے روئے زمین پر جو آخری صحابی کو موت آئی اس کا نام حضرت ابو طفیل ہے، وہ علیہ السلام کا قطعی شیعہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھی دیکھیں، لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ تو وہ مذہب ہی نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں، میں نام کس کا نہیں لوں گا، لوگ کہتے ہیں شیعہ جو ہے وہ شیعہ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے، یا شیعہ جو ہے وہ حق پر نہیں ہے۔ جو ان قسم کے اذہان رکھنے والے ہیں ان کے لیے میں ایک یہ حدیث پڑھتا ہوں، قرآن کی آیت میں رات بھی پڑھی تھی، انشاءاللہ آج بھی پڑھوں گا۔ ہم علمی مقصد سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا مطلب سیاست ہے۔ ان کا الزام یہ ہے کہ یہ جو فرقہ ہے انہوں نے بنایا تھا عبداللہ ابن سبا یہودی ہے۔ جی، تو ہم ابن سبا پر نام نہ لیں کہ نام اچھا ہے تو خود شیطان ہے، اس لیے ہم کا نام نہ لیں، فقط ابن سبا یاد کریں۔ یہ شیطان ہے، اس شیطان کا نام لینا چاہیے، اس پہ صرف لعنت کریں۔ کس پہ؟ ابن سبا پر، ابن سبا پر لعنت ہے، ابن سبا پہ لعنت۔ اگر ہمارا مطلب تو ہم اس پہ لعنت کیوں کرتے ہیں؟ اب آپ کی ہمت دیکھیں، اگر آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے تو آپ بھی اس پر لعنت کریں۔ اگر آپ کا جیسے میں ہم نے مکمل ان سے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، ہم بالکل اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ اس پہ ابن سبا پر ہم لعنت کرتے ہیں۔ اگر ہے جرأت، اگر ہے آپ کا کوئی شبیہ ناتا ان سے نہیں ہے کسی بھی حوالے میں، تو پھر آپ بھی اس ابن سبا پر لعنت کر کے ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں، مگر ممکن نہیں، مشکل ہے، کیونکہ کچھ ہے دال میں کالا کالا، کچھ ہے۔ جب ہم نے علماء سے بات کی تو کہتے ہیں نہیں ہم ایسے نہیں کریں گے، ہم علماء سے پوچھیں گے پھر اس پر نام کریں گے۔ ہم نے کہا ہم ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھو، وہ جب ان سے کہیں گے ابن سبا، تو ایک چھوٹا چھوٹا بچہ بھی کہتا ہے ابن سبا پر ہماری لعنت ہے۔ کیوں ایسا کر رہے ہیں کہ ہمارے 12 اماموں نے فتویٰ دیا ہے کہ ابن سبا پر لعنت واجب ہے۔ اگر ابن سبا کا تعلق شیعت سے ہوتا تو علی سے لے کر محمد کے اسلام اگر 12 ائمہ نے اپنے بیانات میں ابن سبا پر لعنت کیوں بھیجی ہے؟ دیکھو ہماری رجال کشی، یہ ابھی حوالے سنو، یہ میرے بات کا پروف ہے۔ رجال کشی شیعہ میں لکھا ہے، یہ رجال کشی شیعہ میں ہے۔ امام دراتی نے فرمایا ہمارے ایک مکان میں اللہ لعنت اللہ علیہ، امام دراتی نے فرمایا میرے نزدیک، میرے آبا کے نزدیک، میرے اولاد کے نزدیک ابن سبا پر لعنت واجب ہے۔ رجال کشی، رجال نجاشی، رجال مامکانی، یہ ہمارے 3 چوتھی آقا علامہ ابو القاسم خوئی جو بڑے مرجع ہیں عراق کے، ابھی فوت ہوئے، اس نے بھی 22 جلدوں میں ایک رجال کتاب لکھی ہے جس کا نام موجب رجال حدیث ہے، تو آیت اللہ ابو القاسم خوئی نے بھی اپنے رجال موجب حدیث کے 23ویں جلد میں لعنت دیتی ہے کہ ابن سبا پر ہمارے ائمہ نے لعنت فرمائی ہے۔ سے ثابت ہوا کہ ہمارے اوپر الزام ہے کہ اب ہمارا مذہب ابن سبا والا ہے، اگر ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم اس کو لعنت کرتے ہیں، لہذا جھوٹ جو بولے ہمارے اوپر اس
پہ بھی اللہ نے لعنت کر دی. جھوٹوں کا لعنت ہے. ہم ان سے بیدار ہیں. ہم صبح شام بیچتے ہیں مسلمانوں. تو میں وہ کیا بات کر رہا تھا؟ وہ سوال ہے کہ زیادہ دوست یہ میں جملہ کرنا کروں. دو صحابی ہیں رسول کے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اور جناب ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما. دونوں صحابی ہیں. دونوں پڑھتے ہیں امام محمد باقر اور امام العاقل کے پاس پڑھتے ہیں اور کسی صحابی کے پاس پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. صحابی ہو کے تابعین سے پڑھتے ہیں. جو کہ تابعین آمین آمین نہیں ہے وہ رسول اللہ کے اہل بیت ہیں. رسول کی حدیث ثقلین کا بھی یہی مطلب سمجھا ہے. ان دونوں صحابہ نے حدیث ثقلین کا بھی یہی مفہوم سمجھا ہے کہ رسول پاک نے قرآن کے معاملے ہمیں اہل بیت کے حوالے کر دیا ہے. پھر وہ اہل بیت صحابی ہو یا وہ اہل بیت صحابی ہو یا وہ اہل بیت صحابی ہو. جیسے امام جعفر صادق صاحب تابعی ہے، یہ امام جعفر صادق صاحب تابعی، امام محمد باقر تابعی، امام عبد السلام تابعی ہے. اس لیے ان لوگوں نے، ان صحابہ نے رجوع کیا ہوا ہے. یہ تبا تابعی اور تابعی تھوڑا ڈیفینیشن کرتے ہیں تاکہ کچھ پتہ چل جائے. جی، صحابی اسے کہا جاتا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت ایمان میں زیارت کرے. تابعی اسے کہا جاتا ہے. اس کو صحابی کہا جاتا ہے. جو پاک پیغمبر علیہ السلام کو حالت ایمان میں اور حالت بیداری میں، اگر نیند میں دیکھے صحابی میں کرے گا. اگر نیند میں رسول پاک کو دیکھ لیا تو وہ صحابی نہیں ہوگا. شرط ہے تو ایک اسلام ہو، مسلمان ہو، وہ دیکھنے والا. ویسے تو کافروں نے بھی دیکھا تھا. جی، دیکھا تو کافروں نے بھی تھا. یہ کیا بات ہے؟ دیکھنے سے صحابی نہیں ہوتا. وہ اسلام کی حالت پر ہو، رسول پاک کو دیکھا ہو اور پھر حالت بیداری میں دیکھا ہو، نیند میں دیکھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب یہ صحابی اور مسلمان ہو گیا. اب رسول کی پیروی کرے گا تو مومن کہلائے گا. سبحان اللہ. مومن صحابی کہلائے گا. اگر رسول کو صرف دیکھ کر خوش ہو گیا تو پھر وہ مسلمان صحابی کہلاتا ہے. مومن اس وقت ہوگا جب علی رسول کی پیروی کرے گا. سبحان اللہ. یہ صحابی کی ڈیفینیشن ہے. تابعی اسے کہا جاتا ہے جو صحابی کو جو دیکھ لے وہ تابعی ہے. جو صحابی کی زیارت کرے وہ تابعی ہے. اور تبع تابعی اسے کہتے ہیں جو تابعی کی زیارت کرے. تابعی جس نے صحابی کو دیکھا ہے جی، وہ تبع تابعی. وہ تبع تابعی ہے. امام محمد باقر کے پاس صحابی بھی پڑھتے ہیں، تابعی بھی پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر ایک اور صحابی کا مثال آپ کو دے دیں. حضرت حجر بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول پاک کے صحابی ہے. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے. اس کتاب کا نام معاویہ اور تاریخی حقائق ہے. اس کتاب کا نام معاویہ اور تاریخی حقائق. مفتی اعظم پاکستان محمد تقی عثمانی نے لکھی ہے کراچی سے. لکھی ہے محمد تقی، مفتی محمد تقی عثمانی، مفتی محمد شفیع کے بیٹے. کل پاکستان مفتی اعظم ہے اس وقت. یہ دن ظاہر ہے. اس نے اس کتاب ٹی وی پر آتے ہیں کبھی کبھی. جی آتے ہیں. جی، یہ نام اس کیا پڑھے بار بار کیا نام پڑھ دیا. یہ نام ہے میں نے بتا دیا. اس نے اسی کے سوال عمر پر یہ کتاب لکھی ہے. مفتی اعظم فرماتے ہیں کہ یہ جو صحابی ہے حضرت حجر بن عتیق، ان کے بزرگی، ان کی عدالت، ان کی عبادت، ان کے ظلم اور شرط، اتنا عبادت اللہ جو متقی تھے تو ایسا کوئی اور صحابی ایک جیسا عبادت گزار نہیں تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بخاری سائد کا عالم ہے، یعنی معاویہ کی حمایت میں کتاب لکھی ہے. مگر حضرت حجر بن عتیق کی اتنی تعریف کی ہے کتاب میں کہ اس کی زہد، اس کی بزرگی، اس کی عبادت اتنی مشہور ہے کہ وہ ضرب المثل تھی. عورتیں گھر کے اندر بیٹھے ہوئے کہتے حجر وہ تو بڑا عاطف، بڑا متقی، بڑا نیک عابد اللہ رسول کا صحابی. وہ اتنی زہد، اتنا زہد کہ جب حضرت حجر بن عتیق کو معاویہ نے قتل کروا دیا تو
تو جناب عائشہ ام المومنین کو یہ علم ہوا کہ حضرت حضور بن ابی قتل کر دی گئے تو فوری خط لکھا کہ اے امیر شام یہ خدا کا خوف نہ ہے جس نے زمین کے چپے چپے پر اللہ کی عبادت کے صحابی نے کی ہے. ام المومنین جناب عائشہ کا یہ خط تاریخ اسلام میں موجود ہے، خصوصاً البدایہ و النہایہ، خصوصاً تاریخ طبری ابن جریر طبری میں، خصوصاً تاریخ کامل میں، جنہیں جناب ام المومنین حضرت عائشہ نے یہ خط لکھا کہ جو تمام موجودہ صحابہ سے سب سے زیادہ اللہ کے رسول کا عبادت گزار صحابی ہے، تم نے اس کے ساتھ یہ کام کیا. تو اس سے بھی گواہی ملی ازواج رسول کی طرف سے بھی اس صحابی کی حق میں گواہی ملی. اور کیا لکھا ہے اس کی ضرورت کیا ہے؟ اب اس کے دو جملے بتا دو کیونکہ یہ شیعہ صحابی ہے. جی وجہ کہ علیہ السلام سے بیداری کرنا، وجہ یہ تھی کہ حضرت علیہ السلام سے محبت نہ کر، اس سے بیداری کا جو واقع ہے وہ کہتا ہے میرے کاٹ سکتے ہو، مجھے قتل کر سکتے ہو، مگر جس زبان سے میں علی پر صلوات پڑھتا ہوں میں اس پر ایمان نہیں کہہ سکتا. یہ حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، اسی وجہ سے قتل ہو گیا. یہی وجہ کتب حدیث مستدرک حاکم کے اندر، مستدرک حاکم حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر اور تمام تاریخ اسلام کے اندر باخوب معتبر حوالوں سے یہ ثابت ہے. اور کتب حدیث میں بھی ہے، کتب ادب جو عربی ادب کی کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ وجہ لکھی ہوئی ہے. آگے میں چاہتا ہوں آپ کو سمجھاؤں حضرت حجر بن عدی کو اتنے زاہد و عاقل کیوں کہتے ہیں؟ یہ رسول کا صحابی ہے، ہم ان کے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں آپ بھی تو ظاہر کی یہ مثال تھی لا یمشی علی الارض الا علی طہارۃ. صحابی گواہی دیتے ہیں کہ یہ بغیر وضو کے زمین پر چلتا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا علی کے شیوں کا شان ہے، کیا حجر بن عدی رضی اللہ عنہ تو رسول کا صحابی ہو کے کیا شیعہ علی میں داخل ہو کے کیا تو نے کمال کیا جب بھی وضو ٹوٹ جاتا اتنی بہ گیا. کہتے مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ کے زمین پر بغیر طہارت کی چلوں. میں تو محمد کا شاگرد ہوں، میں تو علی کا شاگرد ہوں، جو ہمارے طیبین و طاہرین ہیں میں ان سے متمسک ہونے کی شرم آتی ہے کہ طیبین کا ڈاکٹر ہوں، طیبین و طاہرین کا معصومین کا مرید ہوں اور بغیر طہارت کے زمین پر چل سکتا. اب اس صحابی کا اور ایک عمل اور دیکھو کیا وہ کہتے ہیں انی لاستحیی من اللہ ان ارمی ان غیر انی. طبقات برسات میں اور ان رجال کی دوسری کتابوں میں لکھا ہے وہ فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ میں رسول کی حدیث علی کو چھوڑ کے کسی اور صحابی دے لیں. کمال کر دیا، کمال کر دیا، کمال کر دیا صحابی. اس صحابی رسول نے کمال کر دیا، خدا کی قسم کمال سلام ہے ایسے صحابی رسول کو. جی حوالہ ہے تاریخ ابن جریر تاریخ کامل کے اندر ان کے یہ الفاظ ہیں اور دیگر تاریخ اسلام میں یہ ان کے حوالہ موجود ہے کہ انی لاستحیی من اللہ، میں اللہ سے شرم کرتا ہوں کہ میں رسول کی حدیث کسی اور سے لوں اور ابھی کو چھوڑ دوں. عاصم بن ضبرہ کی دوسری مثال دیتا ہوں. حضرت عاصم بن ضبرہ پھر ایک بڑے تابعی کبیر ہے، تابعی کبیر، وہ بھی کہتے ہیں استحیی من اللہ ان ارمی ان غیر علی بن ابی طالب. مجھے جب حدیث رسول کی بات آتی ہے مجھے شرم آتی ہے کہ میں علی کو چھوڑ کر کسی اور صحابی کی حدیث لے لوں. اور پھر تیسرا صحابی ہے اس کا نام مشہور معروف ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. وہ فرماتے ہیں اذا بلغنا عن علی فلم ناصر الى غیر. حافظ ابن حجر الصحابہ میں، امام ابن سعد طبقات الکبریٰ میں اور دیگر محدثین کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جب ہمیں
علی علیہ السلام سے کے حوالے سے رسول کا قول ملتا تو پھر ہم کسی بھی صحابی کے پھر نہ پوچھتے. تینوں صحابی تینوں علم الجال میں لکھا ہے کہ تینوں علی کے شیعہ یہ شیعہ صحابہ کا شان ہے, یہ شیعہ صحابہ کا شان ہے, یہ شیعہ صحابین کا شان ہے. رسول پاک کے یہ صحابی یہ تابعی اتنے خیر امت ہونے کے باوجود نبی و علی کے غلام و نوکر ہونے کے بعد اتنے عبادت گزار, اتنے عابد, اتنے زاہد, اتنے متقی کہ بغیر وضو کے زمین پر چلتے نہیں. یہ شیعہ یہ علی کے شیعوں کی شان ہے. اے علی کے محبوں, اے حسین کے اداکاروں, اے پیغمبر پاک کے مریدوں, اے علی ابولا علی نہ محمد کے نوکروں, تم بھی ایسی عبادت سیکھو, تم بھی ایسے شیعہ بنو جیسے حضرت حجر بن عبی شیعہ ہے. طبقات ابن سعد میں, البدایہ والنہایہ میں, تاریخ طبری میں, تاریخ کامل میں, ان چاروں تاریخ اسلام میں لکھا ہے کہ یہ صحابی حضرت حجر بن عبی وکان شیخ الشیعہ, یہ شیعوں کا سربراہ ہے. صحابی رسول و شیعوں کا سربراہ وکان شیخ الشیعہ میں, شیخ مانا امیر, شیخ الاسلام یہ تو شیخ الاسلام, یہ تو شیخ القرآن, یہ تو شیخ الحدیث. شیخ الشیعہ سے ان چاروں کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ صحابی رسول اس وقت کے شیعوں کا امیر تھا, شیعوں کا امیر. الحمدللہ ہم نے قبول کر لیا حضرت حجر بن عبی رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے صحابی ہیں اور علی کے شیعہ ہیں. آج مجلس میں آپ نے یہ سنا کہ صرف ہم شیعہ نہیں ہیں, کچھ رسول پاک کے صحابی میں علی کے شیعہ ہیں. آج میں آپ کو کون سا سبق پڑھایا شیعت کے متعلق, یہ بڑا اہم موضوع ہے. اس کو علم دلائل سے نبھانا, باپروف حوالہ اسلامی کتابوں سے اس موضوع کو نبھانا, یہ ایک بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محمد و آل محمد کے غلاموں میں سے کرے. ہم شیعہ اہل بیت ہیں, مگر ایسے شیعہ کہاں ملتے ہیں؟ یہ تو جوہر ہے ایسے شیعہ. رسول کی صحابہ میں خدا کی قسم یہ تو جوہر صحابہ. کیا حضرت حجر بن عبی تیری عبادت ہے, کیا تیرا زہد ہے, کیا تیری تقویٰ ہے, کیا تیرا عبادات کا کمال ہے کہ رسول کی ازواج زوجہ جناب عائشہ کی شخصیت ان کے لیے اعلان کرتی ہے, اے امیر شام تمہیں خدا کا خوف نہ آئے, تو پاک رسول کے پاک صحابی پہ اتنے جانچے, یہ خدا کا خوف نہیں ہے. لکھا ہے جب اس کا بھائی حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی رسول اللہ کے صحابی ہے اور پھر علیہ السلام کے عظیم شیعہ ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی کے شیعوں کا شان کو دیکھو, بیٹے حضرت ابو بکر کے ہیں, بیٹے حضرت ابو بکر کے ہیں, مگر نوکر میرے پیر علی کے ہیں. جی ان کی شیعت تو ان سے پوچھو ہم کیا کریں. وہ خود اقرار کرے کہ یہ علی کا شیعہ ہے, یہ علی کا شیعہ ہے. اور یہ لوگ ایسے صحابی کو کچھ کہتے ہیں, مگر علی علیہ السلام حضرت محمد بن ابی بکر کی بڑی تعظیم کرتا تھا. فرمایا تو میرے بیٹوں کی طرح ہے. نہر بلاغہ میں آیا جب امین شام نے اس کو زہر کے ذریعے قتل کروایا تو مولا علی زمین کے بیٹھے ہونے لگے, دھاڑے مار کر کہ محمد بن ابی بکر تجھے غداری تھی, شہید کیا گیا. علیہ السلام نے اعلیٰ پیمانے پر عزاداری یعنی اتنی ان کے لیے گریہ کیا جس طرح اپنے بیٹوں کی جدائی میں گریہ کیا جاتا ہے. حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ کے موت پر بڑے صحابی ہیں, صحابی رسول ہیں. دیکھیں کہ ان کے لیے ہم شیعہ عاشق ہیں.
کیونکہ علی کا غلام، کیونکہ رسول کا صحابی اور علی کا غلام، جیسے حضرت حجر بن عطی رسول کا صحابی علی کا غلام، ایسے حضرت عبداللہ بن عباس رسول کے صحابی علی کے غلام۔ کیوں؟ میں بات کر رہا تھا کہ اہل بیت سے ان صحابہ نے فائدہ لیا، ہر صحابی نے نہیں۔ اہل بیت کے ائمہ اہل بیت یعنی 12 امام تھے، ان میں سے 1 یا 2 یا 3 ائمہ سے ان قسم کے صحابہ نے علمی استفادہ لیا جو شیعہ و عقیدہ ہے۔ میں نے مثال میں 3 صحابی پیش کر دی ہے۔ میں نے اس اپنے نظریے کو، اس اپنے بیان کو 3 دلائل سے پیش کیا۔ عبداللہ بن عباس کے لیے شیعہ ہونا، امام شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کی کتاب صوفہ صنعتیہ کو دیکھو، وہ کہتے ہیں اتفاق سنی و شیعہ روایات کہ اتفاق سے ابن عباس اور شیعہ نے علی کو، ابن عباس علیہ السلام کی شیعہ ہے، اور یہ مانے یا نہ مانے کا اپنا عقیدہ تو دیکھو، عقیدہ کیا ہے کہ علی کے سوا کسی روایت لیتا ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے وقال انی علی افضل المؤمنین، ابن عباس فرماتا ہے طبقات ابن سعد الصحابہ اور ترغابہ احتیاط میں لکھا ہوا ہے، جناب عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میرے نزدیک علی جو ہے وہ وصی رسول ہے۔ اب جو علی کو وصی رسول بولتا ہے وہ تو شیعہ ہی ہوتا ہے، وہ تو شیعہ ہی ہوتا ہے، اس کو اور نام تو نہیں دیا جا سکتا۔ یہی عقیدہ حضرت حجر بن عطی کا ہے۔ اب آپ میں آپ کو یہ بھی دکھا دوں کہ ہم نے صرف نہیں کہا کہ حجر بن عطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیعہ صحابی ہے، بلکہ ان کا وہ عقیدہ پیش کرتا ہوں جو ایک آپ کی بہت کتاب تاریخ طبری، تاریخ ابن جریر، تاریخ کامل، اس کتاب میں البدایہ والنہایہ تک لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے کہ وَهُوَ يَقُولُ لَا تَجُوزُ الْخِلَافَةُ إِلَّا لِآلِ أَبِي طالب علیہ السلام۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو طالب کے خاندان میں کے سوا، حضرت ابو طالب کے خاندان کے سوا کائنات میں کوئی رسول کا خلیفہ ہی نہیں ہے۔ کروڑوں کی بات، خدا کی قسم یہ کروڑوں کی بات ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں ایک زرداری لاکھوں پر بھاری، لوگ تو کہتے ہیں ایک زرداری لاکھوں پر بھاری۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جناب حضرت حجر بن عطی تیرا عقیدہ کروڑوں سے بھاری۔ مسلمان بنا سمجھو، یہ نہیں ہے کہ عقیدہ شیعہ ہم شیعہ ہے، نہیں، رسول کے کافی صحابہ شیعہ نے علی، سمجھ لو۔ یہ شیعوں سے سنو، اپنی کتابوں کو جا کے پھر پڑھو، اپنی کتابوں کو چھا کے پھر پڑھو۔ اگر تمہاری کتابوں میں ان صحابہ کا جن کے لیے میں نے نام دیے 3 صحابہ، حضرت ابو